برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے تحائیات رکن لارڈ قربان حسین نے کہا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت سرکار کے قبضے کو برقرار رکھنا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی نفی کرتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اسرار خان کی رپورٹ دیکھیے۔ لیوٹن میں پاکستان پریس کلب برطانیہ کے زیر اہتمام پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ کے اعزاز میں عشائیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں مقامی صحافیوں سمیت ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین اور میئر آف لیوٹن کاؤنسلر محمد یعقوب حنیف نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر افضل بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی آئینی اور قانونی حیثیت پر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ ثابت کیا ہے کہ کشمیر کے متعلق بھارت کے جج ہوں یا سیاستدان، وہ صرف ہندوتوا پر یقین رکھتے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے فیصلے کو، جو کہ دفعہ 370 اور 35A کے اوبلیگیشن کے معاملے پہ تھا، اس کو بحال رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی افسوسناک فیصلہ ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بھارتی عدالتیں جو ہیں وہ بھارتی حکومت کے تحت ہو گئی ہیں اور ان کے کہنے پر وہ فیصلے کر رہی ہیں، وہ کسی یعنی انصاف کی پر مبنی وہ فیصلے نہیں کر رہی ہیں۔ لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو جو حق خودارادیت کا حق وہ UN کی قراردادوں کے مطابق دیا گیا تھا۔ بھارت ایک قابض ملک ہے۔ قابض ملک کی کسی بھی عدالت یا کسی بھی حکومت کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ عالمی جو قراردادیں ہیں UN کی، ان پہ سپرسیڈ نہیں کر سکتا۔ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں آج بھی اپنے وہی مقام رکھتی ہیں اور ان کے مطابق کشمیریوں کا جو حق ہے وہ ملنا ابھی باقی ہے۔ جب تک ان کو وہ حق نہیں ملتا ہم ان کی سپورٹ کرتے رہیں گے۔ فراز خان نے پاکستان میں میڈیا کی آزادی اور غیر جانبداری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے میڈیا کی آزادی بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے آواز اٹھاتی ہے، اور پھر پاکستان کے اندر فیئر الیکشن ہونے کے لیے جو آزادی اظہار رائے ہے وہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ جب میڈیا دکھائے گا نہیں کہ لوگ ووٹیں کیسے دے رہے ہیں، وہاں پر جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہ کیسی ہو رہی ہے، پارٹیوں کو الیکشن لڑنے سے پہلے وہاں پر آزادی ہے اپنے الیکشن کمپین چلانے کی، مہم چلانے کی، تو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس انتخابات کے لیے، اس کا ضروری ہے کہ جمہور اس میں حصہ لیں اور ووٹیں جس پارٹی کو دیں، رزلٹ بھی ویسا ہی نکلے اور صاف اور شفاف الیکشن ہو اور انسانی حقوق کی پامالیاں بند ہوں اور میڈیا کو آزاد کیا جائے۔ بٹ صاحب نے یہی پہ پیغام دیا ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک کے لیے میڈیا کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو اقدامات اٹھائے تھے اس سے پوری دنیا میں صرف جو ہندوستان کا ایک سو کال ڈیموکریٹک فیس تھا وہ بے نقاب ہوا تھا، جب اس نے وہاں پر انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں جا کر ان کے 70 سال سے جو حقوق تھے وہ واپس لے لیے، کشمیریوں سے ان کی پہچان چھین لی، پرچم چھین لیا، اور پھر وہاں پر ایسا سینسرشپ نافذ کیا کہ وہاں الیکٹرانک میڈیا پر پابندی، پرنٹ میڈیا پر پابندی، ایون دین ڈیجیٹل میڈیا پر پابندی، تو اس سے صرف اس کا ایک جمہوری چہرہ جو تھا وہ دنیا میں بے نقاب ہوا تھا۔ لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہاں کے جج ہوں یا سیاستدان ہوں وہ ہندوتوا پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں ہندوستان میں بسنے والے دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ نہ مساوات کے حقدار ہیں، نہ عدل کے حقدار ہیں، نہ انصاف کے حقدار ہیں۔ تو اس لیے پوری دنیا کے سامنے ہندوستان نے خود اپنے آپ کو بے نقاب کیا ہے۔ شرکاء نے مزید کہا کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت کے اس طرف کے یک طرفہ فیصلے سے اس کی قانونی حیثیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرار خان، نمائندہ دنیا نیوز، لیوٹن۔